وطن عزیز کی سیاست کے مختلف ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. کچھ نہ پوچھو جنید سلیم، کیا ہو رہا ہے دماغ کے ساتھ کچھ نہ پوچھو. اتنی پریشانی ہے، دماغ میرا اس طرح گھوم رہا ہے جیسے وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل نہیں گھومتا، کبھی نیچے سے گھوم کے اوپر جاتا ہے، کبھی گھوم کے اوپر سے نیچے آتا ہے. بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے سیاست میں. تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا میں تو کہ لانگ مارچ میں حصہ لوں یا نہ لوں، لانگ مارچ کی حمایت کروں یا مخالفت کروں، کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا میں تو. چونکہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھو تبدیلی کا نام لے کے جو بھی باہر نکلے گا لوگ اس کی سنیں گے تو صحیح. تم بھی تبدیلی میں حصہ لو. میں نے پھر تبدیلی میں حصہ لینا شروع کر دیا. اچھا جی ہاں، میں نے گھر کا سارا فرنیچر تبدیل کیا، اس کے بعد میں نے ہنڈیا تبدیل کر دی. اب صرف گوشت پکتا ہے. اب تو سوچ رہا ہوں کہ ہنڈیا پکانے والی بھی تبدیل کر دو. یہ ابھی اناؤنس نہ کیجیے گا چونکہ محترمہ کافی ڈاڈی ہیں. ہاں، صرف ڈاڈی ہوتی تو گزارا ہو جاتا، مارتی بھی ہے. صرف مارنے کی اگر بات ہوتی تو وہ بھی ٹھیک تھا، بہت زور سے مارتی ہے. ہاں جی، زور سے مار بھی بندہ کھا ہی لیتا ہے، خون بھی نکال دیتا ہے. صرف خون نکلے نا تو وہ بندہ ڈائجسٹ کرتا ہے، ساتھ جو دانت اچھل کے باہر آتا ہے وہ بہت بری بات ہے. تو ہاں، کس طرف کو نکل گیا میں، بات ہو رہی تھی تبدیلی کی. تو میں نے اپنے ڈریسز بھی سارے تبدیل کر دیے ہیں، گھر کے کرٹن تبدیل کر دیے ہیں، بیڈ شیٹس تبدیل کر دی ہیں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے بچے بھی تبدیل کر. یہ کون سی تبدیلی ہے پی کیو این صاحب؟ اب سارے دوست احباب کہہ رہے ہیں، میرے مشیر سارے اگر کہہ رہے ہیں تبدیلی لاؤ تو پھر کیا کروں میں؟ تو ان کے کہنے پہ تبدیلی کے چکر میں 2-3 دن زنانہ کپڑے پہن کے بھی پھرتا رہا. پی کیو این صاحب، پچھلے 3-4 روز میں اتنے زیادہ پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں، آپ کہاں تھے؟ جی میں مری گیا ہوا تھا جی، برف باری دیکھنے، بال بچوں سمیت. وہاں سے برف لے کے تو باری باری دیکھتے رہے ہیں برف باری، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نا لانگ مارچ والوں کے ساتھ کہ تم لوگ اگر اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت کر رہے ہو تو میں مری کی برداشت کر رہا ہوں. نہیں تو ہم نے تو آپ کو مارچ میں نہیں دیکھا. یار حد ہو گئی، آپ کی مارچ آئے گا تو دیکھیں گے نا، ابھی جنوری میں تو دیکھیں گے. میرا مطلب ہے لانگ مارچ میں نہیں دیکھا. لانگ مارچ کون سا جناب؟ مارچ 31 کا ہی ہوتا ہے، 45 کا ہو گیا مارچ. لانگ مارچ بھائی دھرنے میں آپ کہاں تھے؟ یہ بات کرے نا، دھرنے میں میں تھا کیوں نہیں، 3-4 دن ادھر رہا ہوں. کہاں تھے؟ یہ تو آج اگر قائرہ صاحب نہ آتے تو مجھے نمونیا ہو گیا ہوا تھا. تھے کہاں؟ جی پیلی رضائی نہیں آپ کو بار بار نظر آتی رہی سکرین کے اوپر، اس کو اگر کھولتے تو اس کے اندر میں ہی تھا. اپنے کیمرہ مین سے کہتے نا تکلیف کر کے تھوڑی سی رضائی کھینچ کے بھی ایکسپوز کرو، آپ کو نیچے سے پی کیو این نظر آتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دھرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، میں چکنے والوں کے ساتھ بھی تھا. کیا مطلب؟ سچویشن ایسی ہے نا اس وقت سیاست کی، سمجھ نہیں آ رہی کہ ترنا ہو یا چکنا ہو. تو یہ جو نواز شریف صاحب تھے چکچکیا کرنے والے کرنے کو، اس کا بھی میں ساتھ دیتا رہا ہوں. اچھا، ادھر بھی اور ادھر بھی؟ ہاں ادھر بھی گیا ہوں. جب انہوں نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا تو وہاں بھی میں گیا. ہمیں تو آپ کہیں نظر نہیں آئے وہاں بھی. اوہو، مصطفیٰ کھر صاحب آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں، پیچھے کھڑے تھے. ہاں تو ان کے پیچھے میں تھا. لیکن ہم نظر نہیں آئے. آپ اپنا ٹی وی ذرا پیچھے کر لیتے. آپ نے میرا خیال ہے ٹی وی اتنا لیا ہوا ہے جہاں کھر صاحب وہاں ختم ہو جائے. آپ ذرا ٹی وی بڑھا لیں تو میں بھی آؤں گا اس میں. اچھا، اگر آپ جمہوری ٹی وی لے لیں نا جس میں ہر بندہ نظر آئے تو میں آپ کو ہر جگہ نظر آؤں گا. پی کیو این صاحب، میرا مطلب تھا کہ ان دنوں آپ کی سیاسی مصروفیات کیا رہیں؟ جی سیاسی مصروفیات بھی رہی ہیں. وہ کیا تھیں؟ اپنی بیگم کے دوپٹے کو پیکو کرا کے لایا ہوں. گھر کا لیلا نو آیا ہے، خرید لیا ہوا ہے نا جی. اچھا، ہاں سستا مل جاتا ہے نا، ان سے زیادہ پہلے لے لیتے. پیچھے جہاں بھینس باندھتے ہیں وہاں کھرا ٹوٹا ہوا تھا، وہ مرمت کرایا ہے جی. چھوٹے بیٹے علی کے بال کٹوا کے لایا ہوں. واپسی پہ سستے بتاؤں نظر آ گئے، وہ خریدے. میں تو سارا دن پاکستانی عوام کی خدمت کرتا ہوں. اس سے پاکستانی عوام کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ میرے بیوی بچے کیا چائنا میں رہتے ہیں؟ وہ پاکستانی عوام ہی. اچھا پی کیو این صاحب، الیکشن سروے اس کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں جی، دونوں طرف سوچ رہا ہوں میں تو.
दोनों अगर तो मुझे मेरी मनपसंद पार्टी का टिकट मिल गया तो फिर तो सीधी सीधी बात है, मेरी एक ही सोच है कि मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में है और जमहूरियत की बका सिर्फ इलेक्शनों में है। अच्छा इसलिए फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए और होने चाहिए। अच्छा और अगर मुझे मेरी मनपसंद पार्टी का टिकट ना मिला तो कोठे पे चढ़ के बहुत जोर जोर से चीखूंगा, सियासत नहीं रियासत बचाओ, और मुसलसल चीखता रहूंगा। और अगर 3-4 दिन तक कोई भी मुज़ाकराती टीम मेरे तक ना पहुंची मुज़ाकरात के लिए तो फिर नारा बदलूंगा, अच्छा सियासत नहीं रियासत बचाओ, कोई ते आके मैनू थले लाओ। अच्छा पीके साहब ये तो बता दें आपके मुतालबात क्या है? देखिए जुनैद साहब, मेरे जाती कोई मुतालबात नहीं है, अच्छा मेरा अपना जाती कोई मफाद नहीं है। अच्छा मेरी ये जो भाग दौड़ है, जो मैं जो कुछ करता फिर रहा हूं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट जाती नहीं है। मैं तो सिर्फ मुल्क की बका के लिए सोचता हूं और मेरे मुतालबात भी मुल्क की बका के लिए है। अच्छा आईनी तौर पे मैं सोचता हूं और आईनी तौर पे ही मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। किस चीज का आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं आप? देखिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ मुझे चाहिए और वो बहुत जरूरी है। किसका? देखिए मेरे हलके में ऊपर मेरी टिकट का और नीचे मेरे बेटे की टिकट, मुझे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए, मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा भाग दौड़ से। हाँ, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मुझसे मिल सकती है आप लोगों को। क्या? मेरे बेटे की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई, उसकी जगह आप मेरा भतीजा इलेक्ट करवा सकते हैं। अब बताइए इस सब में इस दरवेश का जाती मफाद कहां से आ गया? ऊपर MNA और नीचे MPA, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।